بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات سے بات پروگرام میں آپ کا میزبان سلیم ساتیانی. پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہے. فیض احمد فیض کے ان اشعار کے ساتھ اپنے پروگرام کا آغاز کرنے لگا ہوں. ڈرتا ہوں آنکھ کھولوں تو منظر بدل جائے، ڈرتا ہوں آنکھ کھولوں تو منظر نہ بدل جائے، میں جاگ تو رہا ہوں مگر جاگتا نہیں ہوں، تماشا ایک ہے روز ازل سے فقط آنکھیں بدلتی جا رہی ہے، جو آنسو دل میں گرتے ہیں وہ آنکھوں میں نہیں رہے، بہت سے حرف ایسے ہیں جو لفظوں میں نہیں رہے، یہ کیسے خواب سے جاگی ہے آنکھیں، کس منظر پہ دل جمتا نہیں ہے. ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے پاکستان کا سیاسی منظرنامہ، اسمبلیاں، تحلیل، عدم اعتماد، توشہ خانہ اور ملکی معاشی حالات، یہ سب کیا ہونے جا رہا ہے، اس پہ ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ تشریف فرمائیں. فوجی خدمات کے حوالے سے انہیں تمغہ امتیاز سے نوازا گیا دفاعی تجزیہ نگار ہیں، ملکی معاشی سیاسی منظرنامے پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں کرنل ریٹائرڈ طاہر مسعود صاحب. انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ. میرے دوسرے مہمان ہیں مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے سینئر وائس چیئرمین ہیں، کراچی سندھ تاجر اتحاد کے چیئرمین ہیں، الیکٹرانکس موٹر سائیکل ڈیلر الائنس کے چیئرمین ہیں شیخ حبیب صاحب. انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. میرے تیسرے مہمان ہیں تجزیہ نگار بڑی گہری نظر رکھتے سیاسی معاشی حالات کے اوپر، چیئرمین ہیں نیشنل کرسچن پارٹی کے شبیر شفقت صاحب. انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. کرنل صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں کہ ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ فوج کے حوالے سے بھی اپنی ایکٹیویٹیز کرتے رہے، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ میرے وہ ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں کہ فوج کے جو عہدے ہیں، مثال کے طور پہ ایک سپاہی سے لے کے کرنل، جنرل، اس کا ذرا ڈیفینیشن بتا دیں تاکہ میرے وہ جو لوگ جن کو یہ پتہ نہیں، کبھی وہ سمجھتے کرنل آگے ہے، میجر پیچھے اور بریگیڈیئر کون ہے، تو یہ ذرا سی ایک معلومات فراہم ہو جائے، پھر اس کے بعد سوالوں کے سلسلے سے بڑھاتے ہیں. جی، اس میں ظاہر ہے جب تک انٹریکشن نہ ہو یا کوئی فیملی میں بہت کلوز بلڈ ریلیٹیوز میں نہ، تو مشکل ہو جاتا ہے اس طرح کے رینکس وغیرہ سارے پتہ کرنا. کافی سارے ہیں. تو اس میں دو کلاس ہیں آرمی کے اندر بیسیکلی. ایک آفیسر کلاس جو کمیشنڈ آفیسر جن کو کہتے ہیں، اور وہ اکیڈمی سے ٹریننگ کے بعد وہ کمیشن لیتے ہیں. وہ سیکنڈ لیفٹیننٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور سیکنڈ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا سپاہی سے جو پروموٹ ہوتے ہوتے سپاہی سے لانس نائک سے پھر نائک سے حوالدار، حوالدار سے پھر نائب صوبیدار، نائب صوبیدار، پھر صوبیدار میجر پہ جا کے وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر آنری رینک شروع ہو جاتے ہیں. تو جو آفیسر کا ہے جو کمیشن لیتے ہیں، جو اپنا پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں ٹریننگ کر کے آتے ہیں، تو آئی ایس بی وغیرہ کلیئر کر کے سارا کچھ کرتے ہیں، تو اس میں سیکنڈ لیفٹیننٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے. سیکنڈ لیفٹیننٹ کے بعد لیفٹیننٹ، اس کے بعد کیپٹن. اور سیکنڈ لیفٹیننٹ ٹو لیفٹیننٹ بہت ہی کم عرصہ رہتے ہیں، اس لیے کوئی اتنا لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا ان کا. تو پھر کیپٹن ہے، کیپٹن کے بعد میجر ہے، اور میجر کے بعد لیفٹیننٹ کرنل ہے. تو میجر تک جتنی بھی پروموشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی ایگزامس کے اوپر. ٹھیک ہے. ہر ایک وہ جو بھی اسپیسیفائڈ پیریڈ ہے اس میں ایگزام ہوتے ہیں، ایگزام کے بعد وہ پروموٹ ہو جاتے ہیں جو کلیئر کر لے. تو میجر کے بعد جو لیفٹیننٹ کرنل بننا ہوتا ہے تو پھر وہ بورڈ شروع ہوتے ہیں، جو ریکمنڈیشن سارا اوور آل پرفارمنس اور یہ وہ سارے بورڈ بیٹھتا ہے تو وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. تو لیفٹیننٹ کرنل کے بعد پھر فل کرنل ہے، درمیان میں بریگیڈیئر ہے، بریگیڈیئر کے بعد میجر جنرل، اور پھر لیفٹیننٹ جنرل. تو یہ رینکس ہیں، اور جنرل تو پھر آپ کے کرنل تک کی طرف آتا ہوں تو کتنا عرصہ لگتا ہے، ٹائم پیریڈ اس کے اندر کتنے سال لگتے ہیں؟ سیکنڈ لیفٹیننٹ سے اگر لیفٹیننٹ کرنل تک آپ دیکھتے ہیں تو تقریباً لگ جاتے ہیں 16 سے 17 سال لگ جاتے ہیں تقریباً. اس فیلڈ میں آنے کو آپ کی فیملی کے حوالے سے آپ آئیں یا شوق کے حوالے سے آئے، اس ملک کی خدمت کے حوالے سے آئے، تمغہ امتیاز سے آپ کو نوازا گیا، تو کس حوالے سے آپ کو تمغہ امتیاز سے نوازا گیا؟ پہلی بات تو جو آپ نے پوچھی تھی کہ میں تو پیورلی اپنے شوق پہ آیا تھا. میری مدر بھی اس چیز کے اگینسٹ تھی. ظاہر ہے ماؤں کو تھوڑا سا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں بیٹے کو کیا ہو جائے گا جب فوج میں چلا جائے گا، ایک نیچرل سی چیز ہے. تو وہ شوق کی وجہ سے آیا تھا. باقی جو تمغہ امتیاز بیسیکلی ستارہ امتیاز، تمغہ امتیاز اور نشان امتیاز، یہ جو تینوں ہیں جتنے بھی ہیں نا گیلنٹری ایوارڈس، یہ رینک کے حساب سے ہوتے ہیں سیم. اگر لیفٹیننٹ کرنے کو ملے گا تو تمغہ امتیاز کہلائے گا، بریگیڈیئر کو ملے گا ستارہ امتیاز کہلائے گا، اور جنرل کو ملے گا تو نشان امتیاز کہلائے گا. تو جو بہت سارے باقی ایوارڈس ہیں یہ نان آپریشنل ایوارڈ ہے، جس کا کوئی اسپیسیفائی نہیں ہوتا کسی ایک ٹاسک کے اوپر. اس میں اوور آل سارا اسیس کرتے ہیں آپ کی کمپلیٹ جتنی بھی ڈفرینٹ چیزوں میں پرفارمنس ہوتی ہے،
تو اس پہ جب ایٹ دی اینڈ آف دی سروس لاسٹ 1-2 سال رہتے ہیں اس میں پھر ڈیسیجن ہوتا ہے. تو آؤٹ آف 350 کورس ہوتا ہے اس میں سے 1-2 کو یہ دیتے ہیں وہ 300 میں سے ایک جی جتنا میرا کورس ہوتا ہے اس میں کبھی ڈیپینڈ کرتا ہے, کوئی ایسا فکس نہیں ہے. کس حوالے سے دیا گیا مطلب لیکن اس میں میں نے وہی بتایا نا کہ یہ نان آپریشنل ایوارڈ ہے, تو اس کا آپ کسی ایک آپریشن کے اوپر یا کسی ایک چیز کے اوپر کوئی ایسا آپریشن جو آپ کو اس بات کی یاد دلائے کہ واقعی میں نے اپنے ملک کے حوالے سے ایسی چیز کی کہ جس پہ فخر کیا جا سکے؟ دیکھیں ایسے کوئی اسپیسیفک تو نہیں ہے, ہمارے تو سارے ہی تقریباً اس طرح کے ایکسپیرینسز تھے جتنے بھی ہمارے جو کلوز ٹو بارڈر ایریا یا آپریشنل ایریا کے اندر جتنا سبھی ہم رہے ہیں. اسپیشلی جب میں نے یونٹ کمانڈ کی ہے تو اس وقت ابھی وداؤٹ نیمنگ دی اس کے یونٹس کے نمبر لینے کے بجائے کہ اس وقت تھا 2001 میں کوئی انڈیا کے ساتھ ہمارا چل رہا تھا گڑبڑ, تو اس وقت پھر بڑا وہ موو کرتے رہے ہم, چونکہ ریزرو ڈویژن میں تھے تو آگے انہوں نے بارڈر کے ساتھ ہمیں ڈپلوائے کر دیا, تو بہت عرصہ ہم کو 7-8 مہینے رہے. تو اس میں کئی موقع ایسے آئے کہ جس کے اندر کیونکہ بالکل ہی آج لگی جنگ کل لگی, تو اس میں پھر چھوٹی سی چیز کے اوپر بھی نا جب ایک دفعہ کہتے ہیں نا کہ پہلی گولی کا پتہ لگتا ہے کس نے فائر کیا, پھر آخری تو کوئی پتہ نہیں لگتا. سیاچن کی طرف جانے کا اتفاق ہوا؟ نہیں سیاچن میں نہیں رہا, میں نہیں رہا. مطلب اس حوالے سے آپ اسی کوئی ایسی جگہ جو آپ کو ایسی لگی ہو کہ یہاں جو ہے بڑی سردی ہے, بڑا وہ ہے, اس طرح کا؟ دیکھیں سردی وغیرہ کا تو ہم رہے ہیں آگے جتنے بھی اپنے کشمیر والے علاقے ہیں ادھر ہے, لیکن میرا زیادہ ایکسپیرینس رہا ہے گرمی کا, کیونکہ وہ میں نے بتایا نا جو 1 سال ہم نے اپنا بارڈر پہ گزارا نا ٹینٹوں کے نیچے اور ڈیزرٹ کے اندر, وہ پہلے ہم رحیم خان والے ڈیزرٹ میں تھے, پھر دیپال پور سے آگے والا جتنا بھی ڈیزرٹ ہے نا اسی کے اندر ہم نے سروائیو کیا. وہ ایک بہت ہی مشکل ٹائم تھا, کیونکہ سارا دن آپ دیکھتے ہیں کہ ادر وائز اگر گرمی ہو تو انسان کا کیا حال ہوتا ہے, اور ڈیزرٹ کے اندر جہاں نہ کوئی درخت ہے نہ کوئی پودا ہے, وہ ڈیزرٹ بھی اس طرح کے آگے فیروز پور اور اس طرح اس علاقے میں چلے جائیں. تو ریٹائرمنٹ کو کتنا عرصہ ہوا سر؟ جی ریٹائرمنٹ میں 2009 دسمبر میں ریٹائر ہوا تھا. کوئی ایسی فیلنگ, کوئی ایسا فخر, ایسا ذہن کے اندر کہ میں نے جو فوج کے اندر اپنے آپ کو وہ کیا فیلنگ تھی اس وقت جب آپ اس سے ڈیوٹی کے دوران رہتے تھے؟ دیکھیں موٹیویٹیڈ تو ایک آرمی کی یا ٹریننگ کا پارٹ ہے یا کیا ہے کہ کسی طرح کے ایک موٹیویشن لیول تو بہت ہائی ہوتا ہے شروع میں جب یونٹ جوائن کرتے ہیں. تو ایز اے کیڈٹ بھی جب ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں تب بھی آپ کی خواہش ایک ان بلٹ ہوتی ہے کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ کوئی ایسا کام لے کہ جس میں جو ہے نا میرے پیرنٹس اور میرا ملک مجھ پہ فخر کرے. تو اس میں پھر یہ جان اور یہ چیزیں پھر بالکل امٹیریل ہو جاتی ہیں. اسی لیے پاکستان آرمی کا جو ہے آپ نے دیکھا ہے اسٹینڈرڈس جو جتنے بھی ہیں آپ کے فزیکل ایفیشنسی کے, ٹریننگ کے, بریوری کے, یہ دنیا میں بہت ہائی اسٹینڈرڈ سمجھے جاتے ہیں. صرف اور صرف اس کی واحد ریزن ایک تو ہمارا ریلیجن کی موٹیویشن, شہادت کا جو رتبہ ہے اسلام کے اندر وہ ایک سب سے بڑی موٹیویشن ہوتی ہے. نمبر 2 پہ آپ کے اپنی کنٹری کے لیے کہ میں کنٹری کے لیے کچھ کر جاؤں, اور نمبر 3 آپ کے اپنی فیملی کے لیے اور سب کے لیے. دنیا میں ہماری آرمی اس وقت کس نمبر پہ ہے؟ اس وقت جو ہے آپ کا ڈفرینٹ چیزوں میں ہے, آپ کی اس کے اسٹرینتھ کے حساب سے کہہ لیں یا ویسے کہہ لیں, جو آپ کی ڈسپلن کے حساب سے, ایفیشنسی کے حساب سے 4th نمبر پہ ہے. 4th نمبر پہ, ٹھیک. یہ تو میں نے آپ سے اسی حوالے سے گفتگو کی, پھر اس کے بعد میں آپ کو سیاسی حوالے سے آتا ہوں. اچھا شیخ صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. شیخ حبیب صاحب, ماشاءاللہ میں آپ کے ساتھ کئی پروگرام بھی کر چکا ہوں. آپ نہ صرف کراچی بلکہ پاکستان لیول کے اوپر بھی تاجران کے حوالے سے, کرونا کے حوالے سے بھی بڑی آپ لوگوں نے آواز اٹھائی, اور پھر اس کے بعد اس منظر نامے پہ چلتے رہے, تاجروں کے لیے بڑا کام کیا. لیکن ابھی اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے, اس وقت جس طریقے سے بھی بات آ رہی ہے, پیٹرول کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے, کبھی پیٹرول بڑھ جاتا ہے, کبھی پیٹرول کم ہو جاتا ہے. آپ کے ذہن میں کیا خاکہ ہے کہ اس پیٹرول کو کس طریقے سے ڈیزائن کیا جائے, جو ہمارے قومی ادارے ہیں, جو ہمارے جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں, جتنے بھی لوگ اس سیاسی حوالے سے اس سے کام کر رہے ہیں, گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں, اس کو کس طریقے سے جو پیٹرول ہے اس میں آپ لوگوں کو جو بوجھ آ رہا ہے اس کو کیسے ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ بھی پچھلے 2 سال کووڈ کے اندر جو گزارے ہم نے, اور الحمدللہ کوئی بھی سیاسی جماعت آتی ہے, بالخصوص بزنس کمیونٹی اور عوام جو ہے انہیں ویلکم کرتی ہے. بالخصوص بزنس کمیونٹی سب سے زیادہ ویلکم اس لیے کرتی ہے کہ ہمارے ان سے مقاصد جڑے ہوئے ہوتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پیٹرول کے اوپر آپ نے بات کی, دیکھیں اگر پچھلے ہم اگر 8 مہینے یا 9 مہینے پیچھے جاتے ہیں تو پیٹرول جو ہے عالمی سطح کے اوپر $107 سے $114 بیرل تھا. آج انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر $82 پر بیرل ہے.
اس وقت پیٹرول جو ہے 150 روپے میں بک رہا تھا, آج پیٹرول ہمارا 240 روپے پہ تھا. پچھلے 2 ماہ کے اندر انہوں نے 10 سے 12 روپے 2 دفعہ انہوں نے کم کیے ایک اسحاق ڈار صاحب نے آنے کے بعد. تو بات تو یہ تھی کہ اسحاق ڈار صاحب جو بات کر رہے تھے وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم اس کو 150 روپے میں پیٹرول کو لے آئیں گے اور 200 روپے سے نیچے ڈالر کو لے آئیں گے. ان کی اسی باتوں سے معیشت پہ جو ہے پرابلم آ گئی. اس پرابلم سے یہ ہوا کہ بزنس کمیونٹی کے جو لوگ ہیں انہوں نے سرمایہ روکنا شروع کر دیا. آپ یہ دیکھیں کہ جب ہمارے ملک میں کلیئرنگ نہیں ہوگی, پورٹس پہ 8 مہینے سے کنٹینر لگے ہوئے ہیں اور وہ کلیئر نہیں ہوں گے, ان پہ ڈیمیج بھی لگ رہا ہے. پچھلے 3 ماہ سے آپ یہ دیکھ لیں کہ فارماسٹی اس کا خام مال جو آتا ہے میڈیسن کا وہ رکا ہوا ہے. اس کے بعد اگر آپ آ جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیں ویجیٹیبل کے اوپر کتنی پرابلم چلی ہے کہ ویجیٹیبل جیسا آئٹم وہ بھی رکا ہوا ہے. پلس ابھی نئی جو حکمت عملی ایک 2-3 سے سن رہے ہیں کہ جی پولٹری کا بھی آئٹم رکا ہوا ہے. تو مقصد یہ کہ ہمارے ملک میں کوئی چیز تو نظر آ ہی نہیں رہی ہے. سب اب یہ تمام ہر آنے والی سیاسی جماعت جو ہے وہ پچھلی سیاسی جماعت پہ ڈالنا شروع کر دیتی ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ 70 سال سے ہم یہی چیزیں سنتے آ رہے ہیں اور اب یہ سمجھتے کہ دیکھیں تاجر جو ہے بزنس مین جو ہے وہ ہر دور میں حکومت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. آپ نے دیکھا کووڈ کے اندر بھی ہم نے بڑھ چڑھ کے حکومت حکومت کے ساتھ کھڑا ہوا, حکومت تاجروں کے ساتھ کھڑی ہے نہیں کھڑی؟ دیکھیں حکومت تو ہر آتی ہے, دعوے وعدے ان کے مینیفیسٹو جو ہے نا وہ تو بہت کچھ ہوتے ہیں, گرین ساؤتھ باغ دکھاتے ہیں لیکن اپنے مینیفیسٹو سے وہ ہٹ جاتے ہیں. آپ آج دیکھ لیں میڈیا کے اوپر آپ دیکھیں کہ ہر سیاست دان اپنی ہی بات کر رہا ہے. اس وقت ملک جو ہے بحران میں کھڑا ہوا ہے, یعنی کہ باٹم لائن پہ کھڑے میں 6 ارب اشاریہ کچھ ڈالر ہمارے پاس موجود ہے ریزرو میں, جس میں 3 ارب تو سعودی گورنمنٹ کے ہیں, 2 ارب چائنا کے. ہمارے پاس اپنا کچھ ہے کچھ نہیں. آپ اندازہ کریں کہ ہم پیٹرول کے لیے بھی ہمارے پاس فیسلٹی ڈیزل کی. نہیں, اب پیٹرول کے حوالے سے میں نے وہ سوال, دیکھیں پیٹرول کے حوالے سے تو ان کو سب سے پہلے تو یہ قربانی دے دی ہوگی حکومت وقت کو کہ یہ اپنے تمام محکموں کے اندر جو بھی سروسز میں ان کو کم از کم 50% پیٹرول جو ہے اس کی کٹوتی کی جائے تاکہ یہ بھی تھوڑی سی قربانی دیں. دوسرا یہ کہنے کا کہ 16 گریڈ سے اوپر جو افسران ہیں ان کی کم از کم 25% جو تنخواہ ہے وہ ویو کی جائے تاکہ ملک کو جو ہے سنبھالا ہو سکے. اس کے بعد جب یہ معاملات بہتری کی طرف آئے تو ان کو بالکل کر دیں. اسی طرح جیسے ہمارے لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں ان کی پینشنز ہوتی ہے, اس پہ بھی کم از کم 50% اس وقت جو ہے نا کٹوتی ہونی چاہیے. جب تک ہمارا ملک جو ہے کسی طریقے سے مضبوط نہ ہو جائے تب تک ہمیں یہ چیزیں گورنمنٹ کو کرنی ہوگی. دوسری بات یہ آپ نے کہا کہ جی تاجر جو ہے, تاجر تو ان کے ساتھ ویسے ہی کھڑا ہے, لیکن دیکھیں ہماری بدقسمت یہ اس ملک کے اندر کہ ایک پرائم منسٹر کے جہاز کے اندر بیٹھ کے وہ لندن چلے جاتے ہیں, عرصہ 4 سال گزارنے کے بعد یہاں ان کے وارنٹس نکلے ہوئے ہوتے ہیں. پھر ہماری بدقسمتی کہ موجودہ پرائم منسٹر کے اس جہاز کے اندر بیٹھ کے وہ تشریف لاتے ہیں, لندن میں ایک دن پہلے فیصلہ ہو جاتا ہے, نیکسٹ ڈے آتی ان کو وزیر خزانہ لگا دیا جاتا ہے. پیٹرول کی قیمت کم کی ہے کہاں کی ہے میری بات سنیں. دیکھیں اب اگر آپ آئی ایم ایف کے دباؤ میں رہیں گے تو آئی ایم ایف تو کبھی بھی نہیں چاہے گا نا, لیکن اگر آپ اس سے اگر مناظرہ کرتے ہیں 8 مہینے پہلے سے کہ 150 روپے پیٹرول تھا مارکیٹ میں اور اس وقت جو مہنگائی کا جو ریشیو تھا وہ 14% تھا. اگر پچھلے 2 سال پیچھے چلے جاتے ہیں تو پہلے مہنگائی کا ریشیو جو ہے 7% تھا, اس سے پیچھے چلے جاتے ہیں تو 3% تھا. آج جو مہنگائی کا جو ریشیو وہ 46 اور 47% پہ, اور پھر اس کے باوجود آئٹم دستیاب نہیں ہے. پورے پاکستان میں کوئی آئٹم آپ کو نہیں مل رہا. شیخ صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں, مطلب یہ والی حکومت, ماضی کی حکومت, کون سی حکومت کس پہ یہ ساری چیزیں؟ دیکھیں یہ کوئی بھی حکومت جو ہے نا جو بھی آ رہے ہیں یہ صرف اور صرف اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. افسوس تو اس بات کا ہے کہ یہ کوئی شخص عوام کی ان کو فکر نہیں ہے. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ اپنا رونا رو رہی ہے. سب آ کے ڈرائلنگ میں واش ہو رہے ہیں, کوئی کچھ کرتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے. اچھا پھر قوم کو ہی گمراہ کر رہے ہیں. پاکستان کے بچے کو, عوام کو جو قانون کا جو ہے نا وہ مذاق بنایا جا رہا ہے. مقصد یہ جاتے ہیں ان پہ اتنے بڑے بڑے کرپشن لگتے ہیں, اس کے بعد یہ بالکل واش ہو کے آ جاتے ہیں. اور ایک چھوٹا سا جو دکاندار ہے یا ایک عوام میں سے کوئی 25 کروڑ میں سے کوئی شخص چھوٹی موٹی چوری کر لیتا ہے, کوئی معاملات ہو جاتے ہیں, اس پہ سارے قانون لاگو ہو جاتے ہیں. تو یہ تو ملکی نظام. اس پہ گفتگو کرتے آپ کی طرف آتا ہوں شبیر صاحب کہ اس وقت جو ہے اسحاق ڈار صاحب کی معاشی پالیسی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ڈالر اس وقت قابو میں نہیں ہے, یہ سسٹم کیا ہوتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں وہ خود قابو میں نہیں ہے, ڈالر کو قابو میں کیا کرنا ہے. مسئلہ تو یہ ہے کہ جب ڈکٹیشن باہر سے لی جائے, آپ ہمیشہ میں یہی کہتا ہوں کہ جب تک کمپیٹنٹ بندے جو ہیں وہ نہیں آئیں گے
کیونکہ اب جتنے بھی بندے ہم نے رکھے ہوئے ساگ ڈار ہو یا کوئی دوسرا ہو، جب تک آپ کے پاس ویژن نہ ہو، آپ کے پاس پین نہ ہو قوم کے لیے، تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ساری چیزیں موجود ہیں. پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس کے اندر خدا نے ہر نعمت رکھی ہوئی ہے. یہ بڑے فضل ہے خدا کا اس کے ملک کے اوپر. لیکن بدقسمتی سے جو حکمران آتے ہیں وہ جو ہے بڑے نالائق ہوتے ہیں. ان کا مقصد کوئی بھی ہو، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے خزانے بھرنے ہیں اور کچھ نہیں. کیوں نہیں آپ اچھے بندے لے کے آئے؟ اور ادھر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے اور پکڑ ہونی چاہیے. جو بندہ وہ کہتے ہیں انگلش کا محاورہ ہے نا، اف یو پلے یو ہیو ٹو پے. جو بندہ بھی غلطی کرے گا یا جو بندہ کرپشن کرے گا اس کی پکڑ ہوگی. ابھی جیسے بھائی صاحب نے کہا کہ وہ اس کے اوپر ایف آئی آر ہے لاج، اس پہ کیسز رجسٹرڈ ہیں اور وہ پرائم منسٹر کے جہاز میں آ رہا ہے. ہونا تو یہ پرائم منسٹر کو پکڑنا چاہیے پہلے کہ بھئی آپ یہ کیسے کر رہے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں وہ اصل میں وہ کہتے ہیں نا مفتہ اسماعیل سے وہ پالیسی نہیں بن پا رہی تھی، یہ نہیں بن پا رہی تھی، اس وجہ سے مفتہ اسماعیل دیکھیں جی اسد عمر سے بھی تو نہیں بن پا رہی تھی، اسد عمر سے بھی تو نہیں بن پا رہی تھی. تو انہوں نے کوئی دوسرے ایسے تو نہیں. پاکستان میں سلمان صاحب ہیں اور ایسے بڑے معاشیت دان ہیں، اکنامکسٹ ہیں، ان کو آپ اگر لائیں موقع دیں. آپ یہ مت دیکھیں کہ یہ ہماری پارٹی سے نہیں بلانگ کرتا. آپ یہ دیکھیں کہ جس بندے میں ٹیلنٹ ہے، بے شک وہ آپ کی پارٹی سے ہے یا نہیں، آپ اس کو سامنے لائیں. تو میں کہتا ہوں ملک کے مفادات کے لیے. نہیں، بلاول بھٹو تو قومی اسمبلی میں یہ کہتے ہیں کہ تو ہمارے آدمی حفیظ صاحب، ان کو لے لیا آپ نے، اس کو لے لیا. لیکن سارے آدمی انہی کے ہیں. اس پہ گفتگو کرتے ہیں. اشارہ ہو رہا ہے مجھے بریک کا. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ. ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات سے بات. کرن صاحب آپ کی طرف آتا ہوں اور پھر اس کے بعد شبیر صاحب آپ کی طرف بھی آؤں گا. اس وقت ملکی سیاسی منظرنامے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ الیکشن وقت مقرر پہ ہونا چاہیے یا جس طرح حکومت کہہ رہی ہے کہ نہیں جب وقت آئے گا ہم اس وقت کرائے جائیں گے، یا کوئی آپس میں بیٹھ کے سیٹلمنٹ کیا جانا چاہیے؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں سچویشن تو بڑی والیٹائل اور انسرٹن ہے، جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے ساری اکنامک کریش ہوا ہے، اسی وجہ سے ہوا ہے. تو الیکشن کوئی ایسا وقت پہ ہونا کوئی کہیں مینڈیٹری کہاں پہ کوئی قرآن حدیث میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا. وہ اس میں یہ ہے کہ لوگوں کی مرضی پہ ہے نا، لوگوں نے الیکٹ کرنا ہے لوگوں کو. لوگ اگر چاہتے ہیں جلدی الیکشن جلدی، انہوں نے تو اپنا ایک لیڈر الیکٹ کیا تھا، وہ بس جو بھی ہوا خیر اس ڈیٹیل میں تو ہم نہیں جاتے. تو پارٹ میں اس کو جو ہے آپ نے نکال دیا، جو بھی کر دیا تحریک اعتماد کے تھرو یا جیسے بھی کیا. اب اس کے بعد امیجیٹلی اصولاً تو یہ تھا جب اس نے اسمبلیاں توڑی تھیں اس کے بعد الیکشن ہو جاتے. آج یہ سچویشن ہی نہیں ہوتی. اس میں ضروری نہیں عمران خان کوئی بھی آ جاتا. لوگوں کو اس چیز پہ تو مجھے نہیں لگتا کہ چاہے عمران خان وہ کتنا بھی بڑا فین کیوں نہ ہو، وہ اس کو اس چیز پہ اعتراض نہیں ہوگا کہ الیکشن میں کون جیت کے آیا. عمران خان اگر نہیں آتا تو اس کو اس چیز پہ نہیں اعتراض ہوگا. اگر آپ کسی کو ایک تو سر پہ لا کے بٹھا دیں گے، نمبر 2 وہ پھر اس طرح کے لوگوں کو لا کے بٹھائیں گے کہ جن کو بار بار آپ نے ٹرائی کیا ہوا ہے اور جو نون کرپٹ ہیں، جن کے کیسز ہیں، جو انٹرنیشنل میڈیا کے اندر بھی بار بار ان کا ذکر آتا رہا جو کرپشن کے بارے میں. تو اس لیے جب تک آپ الیکشن نہیں کرائیں گے یہ سچویشن امپروو نہیں ہوگی، دن بدن خراب ہوتی جائے گی. میرا اپنا یہ انالیسس ہے. تو اس کا واحد حل یہی ہے کہ اس وقت فوری طور پہ الیکشن کرائے جائیں اور امیجیٹلی جو بھی میجورٹی میں آتا ہے پھر الیکشن ہو، اور جو بھی میجورٹی میں آتا ہے اس کے حوالے گورنمنٹ کر دی جائے. تو اس کے بعد آپ آٹومیٹکلی آپ کے حالات امپروو ہونا شروع ہو جائیں گے. وہ تو یہ کہتے ہیں ہم نے اتنا بڑا رسک لیا، ہم نے ملک کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، ہم ملک کو سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ 14 دماغ رکھے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو سیٹلمنٹ کر لیں گے. تو اب ہمیں وقت دیا جائے 4 مہینے 6 مہینے، تو وہ اس پالیسی کے حوالے سے آگے کی طرف موو ہو رہے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کو وقت دیا جانا چاہیے تھا. اگر آتے ہی وہ واقعی یہ کرتے جو وہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے چلو پرانا ان کا ٹریک ریکارڈ بھول بھی جائیں، آج سے پہلے کہ بھول جائیں جب سے انہوں نے گورنمنٹ میں آئے اس دفعہ، اس سے پہلے بھول جائیں کیا کرتے رہے، کیا پرفارمنس تھی یا کیا نہیں تھا. لیکن جب آئے ہیں اس سے آج تک کتنا ٹائم ہو گیا، 7-8 مہینے تو ہو ہی گئے. تو کیا کیا ٹوٹل کیا کیا، اپنے جتنے بھی پرسنل بینیفٹ میں تھے صرف وہی قانون سازی کی. اور بہت سارے آپ کی اکنامک کرائسس کے باوجود کتنے مشیر، کتنے وزیر اور کتنے جو کہ ایک بڑے سے بڑا کنٹری بھی نہیں افورڈ کر سکتا وہ لگائے. اپنی جتنے کرپشن کے کیسز معاف کرائے. قانون سازی ایک علیحدہ چیز ہے. جو کچھ بھی کیا اپنے پرسنل انٹرسٹ میں کیا، لوگوں کے لیے آج تک کیا کیا. تو یہ لوگوں کو نہیں نظر آ رہا. اب اگر وہ کہنے سے یا کسی جگہ پہ میڈیا کو سے فیڈ کرنے سے یا اپنے لوگوں سے فیڈ کروانے سے یا اس طرح کرنے سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا آپ اوپینین چینج کر لیں گے
تو وہ زمانہ گزر گیا. تو اس وقت کسی زمانے میں ہوتا ہوگا جب صرف اخبار تھا اور ایک چینل تھا تو ہو جاتی تھی یہ چیزیں. ابھی اویئرنیس بہت ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگ بڑے اویئر ہیں ان چیزوں سے. چاہے جتنا بھی کوئی ڈس انٹرسٹ شو کرے کہ مجھے تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے پالیٹکس میں, کئی لوگ کہتے ہیں, آپ کو بھی کہتے ہوں گے, ہمیں بھی کہتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے اگر ہم ان کی بات کو مان لیتے ہیں, ہم دھرنوں سے ڈر جاتے ہیں, تو پھر تو ہر پارٹی جو ہے 1 آدھ لاکھ آدمی کو لے کے آ جائے گی اسلام آباد کے, بھائی ہٹاؤ, یہ کرو, یہ عدم اعتماد کی طرف جا رہے ہیں اور تحلیل کی طرف جا رہے ہیں اسمبلیاں. یہ مطلب کیا دیکھیں یہ تو پھر ایگو کا پرابلم آ جاتا ہے نا, کہ میں کہوں جی کہ میں نہیں ڈرتا کسی سے, میں نہیں ڈرتا. مقصد یہ نہیں ہے نا, مقصد یہ کہ لوگوں کی کس طرف اوپینین کیا ہے آپ لوگوں کا دیکھ نہیں رہے, ایکشن کیا ہے. آپ دھرنوں سے نہ ڈریں, ٹھیک ہے, کرنے دیں جو مرضی کرتے ہیں. وہ لائے نہیں اسلام آباد میں کتنے جلسے ہوئے, سارا کچھ ہوا, جو کچھ بھی ہوتا ہے آپ ٹھیک ہے نہیں ڈرے تو بہت اچھا کیا. بٹ لوگ نہیں نا سیٹسفائی ہو رہے آپ کی اس ایٹیٹیوڈ سے, آپ کی ایگو سے. ہمارا پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے. تو اب پاکستانی اگر ہیں, تھوڑی بہت بھی پاکستانیت کسی کے بھی ذہن میں ہے, یہ جتنے بھی پی ڈی ایم والے ہیں کوئی بھی ہے, تو اگر ہلکا سا بھی ہے تو ان کو یہ سوچنا چاہیے. الیکشن میں کیا پرابلم ہے؟ الیکشن میں یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو نکال دیں گے. الیکشن میں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں, کانٹیسٹ کریں, آپ جیتتے ہیں, یو آر موسٹ ویلکم. سب سے پہلے ساری دنیا ساتھ ہوگی, سارا پاکستان ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے شیخ صاحب, آپ کی طرف آتے ہو کہ سیاسی منظرنامہ تاجر برادری کاروباری حوالے سے مشکلات کا شکار ہے, یا یہ سسٹم تو چل ہی رہا ہے, پہلے بھی چلتا رہا ہے, کچھ آتے ہیں, کچھ 6 مہینے, کوئی سال, اس طرح کی سچویشن چلتی رہتی, کوئی فیس کر کے تو آپ لوگ ماشاءاللہ بالکل ایزی ہو. میں کرنل صاحب کی بات کو جو ہے سیکنڈ کروں گا کہ دیکھیں پچھلے 8 ماہ پہلے جب یہ پی جی ایم کا ایک کوآرڈینیشن ہوا, 13 جماعتیں ایک ساتھ مل کے بیٹھی, کیا انہیں پتہ نہیں تھا کہ ملک کس حالت میں ہے؟ اس کے آنے کے بعد اگر یہ بیان بازی کرتے ہیں کہ جی بارش پہ سرنگیں بچھاتی تھی, تو پھر آپ کو نو کانفیڈنس کا ووٹ لینا ہی نہیں چاہیے تھا. جب آپ کو پتا تھا کہ ایک پارٹی بالکل تباہی کی طرف جا رہی ہے اور وہ ملک جو ہے بالکل خرابی کی طرف لے کے جا رہے ہیں, تو آپ کو نہیں آنا چاہیے تھا نا. پھر آپ نے دعوے اور وعدے کیے, پرائم منسٹر صاحب نے, شہباز شریف صاحب نے جو دعوے کیے تھے کہ جی ہم 100 روپے جو ہے وہ پیٹرول کروا دیں گے, 160-170 روپے کا ڈالر لے آئیں گے واپسی, اور مہنگائی پہ ہم قابو پا لیں گے, ہم 40 سال پرانی جماعت ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, جب ایک وہ کہتے ہیں یہ تو نئے آدمی, اسے علی پہ بھی نہیں پتا, چلے مان لیا آپ کی بات ہمیں نہیں پتا, آپ کو پتا تھا. آپ افسوس ہے اس بات کا کہ دیکھیں پاکستان کی 2 بڑی سیاسی جماعتیں, اس میں جو کہ وہ الگ الگ اپنا مینوفیسٹو لے کر آتے ہیں, اور انہوں نے کئی دفعہ اپنی اس ملک پہ حکومت بھی کی ہے. تو مجھے بتائیے کہ انہوں نے 8 ماہ میں اس 25 کروڑ عوام کو کیا دیا سوائے جھوٹ بولنے کے, لولی پاپ کے. انہوں نے جو دعوے اور وعدے کیے کوئی ایک چیز تو پوری کر دیتے. مقتدار صاحب کو لے کر آئے تھے, ان سے گھوم بنوایا, 4 مہینے بعد 5 مہینے کے بعد ڈار صاحب کو بلوا لیا, کوئی ان کا بیٹر ہے. لیکن بات یہ کہ قوم نہیں جانتی, قوم کو نہ الیکشن چاہیے نہ سلیکشن چاہیے, ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ہمیں یہ بتائیں کہ ہمیں روزگار کیسے ملے گا, پاکستان کی 25 کروڑ عوام کو جو ہے تحفظ کیسے ملے گا. تو جب ہمیں روزگار ہی نہیں ملے گا تو ہم کھڑے کہاں ہوں گے. اور آج بھی جو ہے آپ برا وقت آیا ہوا, جو آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت وقت 2 دن سے پہلے دیکھ رہے ہوں گے کہ جی 8 بجے کا ٹائمنگ کرتے ہیں, اور اس پہ میں آ رہا ہوں آپ کی طرف, اس پہ سوال کرتے ہیں, اور پھر میں اس کی طرف بھی آؤں گا, ڈیفالٹر کی طرف بھی. جی شبیر صاحب آپ ہی کی طرف آتا ہوں. اگر یہی سوال میں نے جس طرح کرنل صاحب سے کہا کہ ملک کی سیاسی حالت کے حوالے سے, کہ الیکشن کے حوالے سے, اور جو یہ جو توش منظر نامہ ہے, مطلب جس طرح ہر بندہ پریشان ہے, کیا کیسے کس طرح کریں؟ دیکھیں جی یہ تو ہم بچپن سے سنتے ہیں کہ ملک خطرے میں ہے, حالات بڑے معاشیت تباہ ہو رہی ہے, فلاں. آج تک تو خدا کا فضل ہے ملک کو کچھ بھی نہیں ہونا ہوگا انشاءاللہ. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک سلوگنز ہوتے ہیں لوگوں کو جو ہے اٹریکٹ کرنے کے لیے, لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے, یہ چیزیں ہوتی ہیں. باقی جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا, ہمیں ٹائم دیا جائے. یہ تو اتنے عرصے سے حکومت کے اندر ہے, ان کو تو سب چیزوں کا پتہ ہے, کیسے نہیں پتا. بات صرف یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ کوئی ایسا بندہ آ جائے جو ملک سے پیار کرے, ملک سے پیار کرے گا تو وہ سارے کام ہوں گے. ملک سے پیار کوئی نہیں کر رہا. مطلب کوئی آپ کی نظر میں کوئی بھی سیاسی پارٹی ملک سے پیار کرنے والی نہیں ہے؟ سیاسی پارٹی تو نہیں ہے, عوام ضرور ہے. دیکھیں یہ ایک خاندان ہے, مائنڈ سیٹ ہے یہاں کا, کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگ ہی صرف ہمارے خاندانی جو ہے وہ حکومت کریں گے. آپ یہ دیکھیں نا جو یو سی کا چیئرمین بنتا ہے وہ کہتا ہے کہ یو سی کا جو دوسرا نائب ناظر ہو میرا بیٹا یا میرا بھائی ہو. تو یہ مائنڈ سیٹ ہے. آپ دیکھ جتنے بھی بندے آ رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں اسمبلی کے اندر کون ہے, کزن بیٹھے ہوئے ہیں, سالیاں بیٹھی ہوئی ہیں, بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ سارے رشتے دار, یہ عوام ہی تو منتخب کرتے ہیں. عوام نہیں منتخب کرتی, عوام کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ڈبے کیسے بھر جاتے ہیں. عوام کو کیا پتہ ہے؟
مسئلہ کہنے کا ہے کہ عوام کی اگر مرضی پہ چلیں تو پھر تو ہر چور کو پکڑے. عوام تو کہہ رہی تھی کہ الیکشن ہو تو عوام کی مرضی مانیں گی. عوام کہتی ہے کہ بجلی یہ کم کی جائے, بجلی کا یہ نرخ بڑھ گیا ہے, سب کو پتہ ہے, لیکن عوام کی تو کوئی سن نہیں رہا, عوام کو تو صرف دبایا جا رہا ہے. اب عوام کیا کرے, عوام اتنی بحث ہو گئی ہوئی ہے, آپ دیکھیں کتنے حالات خراب ہو گئے. کبھی عوام باہر نکل رہی ہے, ابھی عوام چپ کر کے بیٹھنے کو پتہ ہے کچھ بھی نہیں ہونا. تو ابھی کیا یہ مطلب یہ کہتے ہیں عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ میں آؤں گا تو ملک سنور جائے گا, میں آؤں گا تو ساری چیزیں اپڈیٹ ہو جائے گی, میں نہیں ہوں تو اس وقت جو ہے نا کچھ بھی جو حالات ہے وہ سدھرتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. کیا یعنی مطلب دیکھیں میں تو یہی کہتا ہوں کہ ایسے جو لوگ باتیں کرتے ہیں وہ ایک دیوانے کا خواب ہے اور کچھ نہیں ہے. بات یہ کہ آپ کے پاس حکومت ہے, آپ نے کیا کہ آپ کو جو بندے کہتے رہے کہ جی آپ کی اب دیکھیں نا عثمان بزداد جیسے بندے کو آپ نے سی ایم لگا دیا تو پھر آپ کی کریڈیبلٹی کیا ہے, آپ کی سوچ کیا ہوگی کہ آپ نے کس تجربے کر رہے تھے نا, وہ کہہ رہے تھے کہ اب یہ کہ پاکستان کی لیبارٹری ہے کہ آپ تجربے کرتے رہیں گے, اس تجربے کی نظر پاکستانی عوام ہوتی رہے گی. یہ ابھی تجربہ کا بند ہو جانی چاہیے. مسئلہ یہ کہ آپ نے عثمان بزداد کو کس کے کہنے پہ لگا دیا. اب آپ کو بتا رہے ہیں, آپ کو جن بندوں کو آپ نے رکھا جو ملک کے خیر خواہ وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جی آپ کے کرپشن ہو رہی ہے, اور کرپشن کہاں سے ہو رہی ہے, آپ ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں. وہ تو یہ کہہ رہے کہ اس نے جس طرح کا کام کیا عثمان بزدار نے, اس نے کسی نے بھی اس طریقے سے واقعی ایسا کسی نے نہیں کیا. بالکل صحیح ہے. پنجاب کا جو حال کیا, میں پنجاب سے ہو کر آیا ہوں, واقعی جیسے یہ بات بالکل درست ہے, جو اس نے کیا واقعی ایسا کبھی نہیں ہوا. آپ یہ دیکھیں نا کہ کرپشن کتنی ہے, کرائمز کتنے, تو مطلب کہنے کا پاکستان مطلب آپ کی نظر میں اس وقت کوئی بھی ایسی سیاسی پارٹی نہیں ہے جس پہ اعتماد کیا جائے. آپ کی نظر میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں پاکستان کی سیاسی پارٹی کی اگر آپ کہیں تو کچھ نہیں, کیونکہ جب تک چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا, جب تک جو بندہ غلط کام کرے گا اس کو سزا نہیں ہوگی, ان کو خوف نہیں ہے. کہ آپ دیکھیں ابھی میں ایک مفتی کبھی صاحب کی میں ویڈیو ایک دیکھا, انہوں نے باقاعدہ کھڑے ہو کہا کہ یہ دیکھیں 4 بلڈنگیں جو دبئی کے اندر ہے یہ جو ہے اسحاق ڈار صاحب کی ہے. اب کوئی بند ایسے تو ادارے ہونے چاہیے کہ جو پوچھے بھی آپ کے پاس, ایک غریب کو تو پوچھا جاتا ہے بھی تیرے بینک میں 2 لاکھ روپے کیسے آ گئے, تو ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اگر قانون ایک ہی نظر چلے گا, ایک ہی طرح کا چلے گا, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں میں خوف آئے گا, یہ باز آ جائیں گے. ان کے بینک بھرے ہوئے, لانچوں میں پیسے جاتے ہیں دبئی میں, سب کو پتہ ہے, کسی نے روکا نہیں. تو اس کا حل بھی میں آپ سے پوچھوں گا. اچھا آپ کی طرف آتا ہوں کرنل صاحب کی طرف, کہ اس وقت جو سوشل میڈیا پہ خبر چل رہی ہے عموماً آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ ڈیفالٹر. آپ بھی ماشاءاللہ اس فیلڈ میں رہے, تو کیا ایسا محسوس ہو رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں اگر تو اکنامک کیلکولیشنز میں چلے جائیں تو بالکل ٹھیک بات ہے. اگر آپ کے فورن ریزروز دیکھیں اور اب جو کچھ بھی اکنامکلی آپ جو لسٹ لے کے بیٹھ جائیں تو ٹھیک ہے, آپ یو آر نیئر ٹو ڈیفالٹ, دیر از نو ڈاؤٹ ان. بٹ نہیں, میرا نہیں خیال کہ کچھ ایسا ہوگا. ایسے مطلب جتنا پینک پھیلایا جا رہا ہے اتنا کوئی خطرناک سچویشن بھی نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ بیل آؤٹ ہو جائے گا, پاکستان اس سے نکل آئے گا. تو جہاں تک یہ ہے کہ ایک لوگوں کو اویئرنیس دینے کی بات ہے کہ جی واقعی یہ حالات آگے ہیں, تو اب لیکن لوگ بیچارے کیا کریں, لوگ تو آلریڈی پیٹ پہ پتھر باندھ کے چل رہے ہیں. جنہوں نے کرنا ہے وہی پینک پھیلا رہے ہیں, وہی سارا کچھ کر رہے ہیں. اب وہ کسی طریقے سے بھی اپنا کچھ کم کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ ایک جو عیاشی ہے اس کو ختم کرنے کے بجائے ایک نئی کا کر لیتے ہیں, نئے منسٹرز رکھ لیے, باہر کے دورے بڑے بڑے کر لیے, بڑے جہاز, لیکن جن چیزوں سے آپ سیونگ کر سکتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں قربانی دیں. تو جب یہ ایک سٹیج آئے گی نا, لوگ کہیں گے یار تنگ آمد بجنگ آمد والی بات ہے, کتنا ایک فلیکسیبلٹی ہوتی ہے کسی چیز میں, فلیکسیبلٹی جب ختم ہو جاتی ہے تو ٹوٹ جاتی ہے. تو اس کے بعد دیکھ رہے ہیں خودکشیاں ہو رہی ہیں, لوگ بیچارے جو ہے کتنا فائنینشلی سپریس ہو گئے ہیں, تنگ ہو گئے ہیں. اور مہنگائی کا تو خیر بہتر انہوں نے صحیح طرح ایکسپلین کر دیا شاہ صاحب نے. اچھا شیخ صاحب کی بات پہ آپ کتنے ایگری ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ پیٹرول کے اندر آدھا ہو جائے, ریٹائرڈ اس کے اندر یعنی 25% تنخواہیں کم ہو جائے, آپ کس طریقے سے کہتے ہیں؟ میں تو ان سے بھی 2 ہاتھ میں اوپر جاؤں گا اس چیز کو, کہ ہم نے تو ظاہر ساری عمر آرمی کی نوکری کی ہے. آرمی کے اندر اپ ٹو لیفٹیننٹ کرنل کے رینک تک بریگیڈیئر کو میں بھی گاڑی ملتی ہے جو اس کے گھر کے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یوز کرے. لیکن آرمی میں تو کوئی ایسا کانسیپٹ ہی نہیں کہ آپ اپنے پرسنل یوز کے لیے گاڑی لے کے جائیں. لے کے جاتے ہیں اور اس کی رپورٹ ہو جاتی ہے تو بڑا سویر ایکشن ہوتا ہے. ادھر آپ بازار میں چلے جائیں, آپ کو جی پی اور جی ایس کے کتنی گاڑیاں ملیں گی ایک روڈ سے گزرے. یہ ساری کی سارا اس میں پیٹرول کس کا ڈل رہا ہے, آپ کے ٹیکس پیئر کی منی سے جا رہا ہے, اور گاڑی کی مینٹیننس ٹیکس پیئر کی منی. ان کو ضرورت کیا ہے؟ جب آپ ان کو کنوینس الاؤنس دے رہے ہیں, آپ کو گاڑی دیتے ہی کیوں ہیں؟ پروٹوکول کے اندر بھی اتنی گاڑیاں یوز ہوتی ہیں. پروٹوکول میں دیکھنا ویسے گاڑی کا کانسیپٹ باہر دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر, اپنا بیگ اٹھاتے ہیں اور
सब में ट्रेन के अंदर बैठ के आते हैं और प्राइम मिनिस्टर लेवल के लोग भी आते हैं, तो क्या प्रॉब्लम है उसमें, क्या मसला है उनको? ये चलो ठीक है, अपनी गाड़ी भी यूज कर लेते हैं, हम कन्वीनियंस अलाउंस दे रहे हैं, तो आप उनको गाड़ियां क्यों देते हैं? गाड़ी के तो मैं शदीद खिलाफ हूँ। तो जब गाड़ी देंगे उससे आगे फिर ना उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। ये जो प्रोटोकॉल वाली आपने बात की, उसके साथ एक बंदा है आपका ड्राइवर है, आपको ड्राइवर नहीं भी ऑथराइज है तो आप ऑफिस से बाई विंग कर आके किसी और ड्यूटी पे उसको ड्राइवर बना के रख लिया, उसकी सैलरी स्टार्ट हो गई, उसके खाने पीने का खर्चा हो गया, गाड़ी की मेंटेनेंस हो गई, इतना हैवी लोड है। ये तो यक जुम्बिश कलम जिसको कहते हैं ना, खत्म किया जा सकता है। आज अगर कर दे, आपके ख्याल में क्या रिजाइन कर देंगे ये जितने भी ये गाड़ियों वाले अफसर है? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। कोई एक रिजाइन नहीं करेगा। आप कहते हैं नहीं है, कल से कोई गाड़ी नहीं है, जिसने जाना है वो रिजाइन कर दे अपने फुल बेनिफिट के साथ, हम उसको रिटायर कर देते हैं। जाते इसी तरफ आते हैं कि भाई जो अवाम के ऊपर अगर देखा जाए तो ट्रैफिक के हवाले से इसके ऊपर सख्ती कर दी जाए, उस पर सख्ती कर दी जाए, यूं नहीं आएगा तो इतना चालान हो जाएगा, ये हो जाएगा, हेलमेट पहनना, मतलब जो भी चीजें इस अवाम पे गिरती जो गरीब आदमी जिसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, पावर नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, उसको भी जितना मर्जी दबा लो, नो बॉडी इज बॉदर्ड। उसको तो बिल्कुल इंसान समझते ही नहीं ना। वो फिर लॉ ऑफ जंगल वाली बात आ जाती है कि उसको तो इस हद तक समझा जाता है कि इंसान है ही नहीं, ना उसकी कोई फीलिंग होगी, ना उसकी कोई जरूरतें होंगी, ना उसके बच्चों की तालीम के लिए कुछ चाहिए होगा, उसको तो नहीं इंसान समझा जाता। एक सर्टेन एलीट क्लास से आगे जाके फिर उसके लिए सब कुछ फिर उनके लिए है, कानून भी उनके लिए है और हर फैसिलिटी उनके लिए। अच्छा, आपकी तरफ आता हूँ शेख साहब, आप पेट्रोल के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और फिर इसके बाद पेट्रोल की हमारी बात हुई और उसके हवाले से अब रात के हवाले से भी एक खबर आ रही है कि रात को 8 बजे जो है ना दुकानें बंद कर दी जाए। कितने इस हवाले से कुछ ताजिर मैंने देखा अभी सोशल मीडिया पे भी, तो उस पर एहतजाज कर रहे हैं कि ये इस वक्त वैसे ही सारे हालात चल रहे हैं और आप सिर्फ ताजिर को ही दबाने की बात करें, तो आप इससे कितने एग्री के 8 बजे तक कारोबार बंद कर दिया जाए? देखिए, कारोबार बंद करना इसका कोई हल नहीं है। हाँ, लेकिन जो इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल ग्राउंड पे नज़र आ रही है कि रॉ मटेरियल नहीं है हमारे पास, मार्केटों में कोई चीज़ मौजूद नहीं है, और जो चीज़ मौजूद है उसके रेट 1 रुपये की जगह 5 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। तो फैक्ट्री है, आप देख रहे कराची से जो है इंडस्ट्री जो है उस तमाम ये सब बंद है गैस की वजह से, और जो रही सही फैक्ट्री है वो आप देख रहे हैं दूसरी जगह शिफ्ट हो रही है। तो जब मटेरियल नहीं मिलेगा, मटेरियल नहीं होगा तो मैन्युफैक्चरिंग क्या होगी? फिर हमारे यहाँ इम्पोर्टर जो है वो पाकिस्तान असेंबल के नाम से कहते हैं कि हम पाकिस्तान में असेंबल कर रहे हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये कि सारा खाम माल तमाम चीज़ें अरसा 40 साल से हर चीज़ चाइना से मंगा रहे हैं, चाइना से मंगा रहे हैं, कोरिया से मंगा रहे हैं, जापान से मंगा रहे हैं। आज तक हमने अपनी कोई चीज़ जो है मैन्युफैक्चर की नहीं है। हम सिर्फ यह माइंडर है, वो आता है सारा सामान एक जगह लगा के फिर करते हैं, फिर कहते हैं जी मेड इन पाकिस्तान, जबकि चीज़ें तमाम मकसद है कि चाइना से आ रही हैं। तो ये चीज़ें हमारी यहाँ लगनी चाहिए ना, हमारे लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, लेकिन हमारी बदकिस्मती कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अच्छा, मैं अगर आपकी तरफ आऊँ, आप जैसे कह रहे फैक्ट्री ट्रांसफ़र हो रही, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी मैं गडानी की भी आज मेरे बात हो रही थी, तो कह रहे गडानी के अंदर इस वक्त जहाज़ नहीं है, मतलब इस तरह की पोजीशन है, लोग बंद करके जा रहे हैं, बहुत सारे गारमेंट्स। आप अंदाज़ा कर लें कि कराची की जो फैक्ट्रीज हैं वो उसमें से लेबर को फारिग किया जा रहा है। जब काम नहीं होगा तो क्या करेगा इंसान? फिर इसके अलावा आप अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त जो मईशत की पोजीशन है वो ये है कि मार्केटों के अंदर आइटम मौजूद नहीं है। तो मैं इसको देखते हुए हम ये समझते हैं कि इस वक्त शदीद जो है हुकूमत को ज़रूरत है, एनर्जी क्राइसिस जो हमें नज़र आ रहा है, तो मैं ही समझता हूँ कि इस पर हमें सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि एज ए मुसलमान हम पाकिस्तानी हैं, बिजनेस कम्युनिटी है। बहरहाल ये हुकूमत वक्त क्या कर रही है हमें नहीं पता, लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो बहरान नजर आ रहा है इस पे मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमें तमाम बिजनेस कम्युनिटी को इनके साथ 8 बजे वाली इसके ऊपर देखिए बात ये कि पाकिस्तान में जितने पार्क बने हुए हैं, जितने चीजें बनी हुई हैं, इन्हें 5:30 बजे तक क्लोज करवाया जाए ताकि लाइट को बचाया जा सके। पीछे से 5:30 बजे शेख साहब जी, अगर आप बंद करवा देंगे 5:30-6 बजे तक तो देखिए जब तक ये मामला हम क्राइसिस से नहीं निकलते तब तक तो अभी कुर्बानी देनी पड़ेगी। जब आप ताजिरों से कुर्बानी मांग रहे हैं तो ये तमाम चीजों पे भी आपको मद्देनजर रखना पड़ेगा। इस पे गुफ्तगू करते हैं, यहाँ नाज़रीन लेंगे एक ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद।
خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات سے بات. شبیر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ جس طریقے سے بات ہو رہی ہے، اب ایک سوال میں آپ سے یہ لے کے پھر کرنل صاحب کی طرف بھی آؤں گا اور پھر اسی پہ ہم کراچی کی طرف بھی آئیں گے اور سندھ کی طرف بھی آئیں گے کہ آئندہ جمعے کو ہونے کیا جا رہا ہے. عدم اعتماد کی حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، کیا عدم اعتماد والی پالیسی آ جائے گی یا جس طریقے سے جو دکھایا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی، اور پھر اس کے بعد اسمبلی تحلیل کی بھی بات چل رہی ہے، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ لیکن جیسا ایٹماسفیئر چل رہا ہے، جو سرکمسٹینس پیدا کیے جا رہے ہیں، اس میں تو یہی ہے کہ یہ اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی، یہی ایک جو ہے چل رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز کو دیکھیں، جیسے پہلے بات ہوئی ہے کہ اگر عمران خان نے جب اسمبلیاں توڑی تھی، اگر اس وقت جو تھا الیکشن کروا دیتے ہیں نا، تو میں آپ کو یقین کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی ایک سیٹ بھی نہ لیتی. انہوں نے عمران خان کو آکسیجن دی ہے. آج عمران خان جو ہے پاکستان کا پاپولر لیڈر بن گئے، تو اسی لیے یہ خوف زدہ ہے کہ بھائی اگر وہ الیکشن آج کریں گے تو وہ جیت جائیں گے، ورنہ اس وقت کنڈیشن اور تھی. لوگ اب کمپیریزن میں آگے ہوئے ہیں. تو آج جو حالات چل رہے ہیں، یہ اگر ٹوٹ جائیں گے تو نقصان کس کا ہوگا؟ ملک کا ہوگا نا. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ ملک کی کسی کو فکر نہیں. بھی آپ نے بات کی تھی کہ جو گاڑیاں جو ہے، انہوں نے کہا کہ گاڑیاں لے لی جائے. میں کہتا ہوں گاڑیاں لے لیں گے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ گاڑیاں تو جن کو آپ نے دی ہیں ان سے لیں گے نا، اور جن آفیسرز نے اپنے رشتہ داروں، ایم این اے ایم پی نے اپنے رشتہ داروں کو گاڑیاں لاٹ کروائی ہیں، وہ استعمال کر رہے ہیں. میں خود ایک بار بلوچستان میں گیا تھا تو ایک وزیر کے بنوئی کی گاڑی میں گیا تھا. میں نے کہا یہ گاڑی آپ کے پاس؟ وہ بولتے گاڑی مجھے ملی ہوئی ہے، میں فیول وغیرہ ساری چیزیں مجھے ملتی ہیں. یعنی کہ وہ بنوئی ہے، وہ منسٹر کا بنوئی ہے اور وہ استعمال کر رہے ہیں. تو وہ بھی یوز کر رہا ہوگا، منسٹر کا بھائی ہے یا منسٹر کا دوست ہے، وہ بھی منسٹر ہے ہمارے لیے. مطلب کہنے کہ اس ملک سے خیر، یعنی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے اور سزا جو ہے لازمی ہونی چاہیے. جو بندہ بھی جرم کر رہا ہے، اب آپ کو پہلے تو عدالتیں کہتی تھی ثبوت لائیں، تو اب یہ ویڈیوز کا بھی آ جاتا ہے، ثبوت آ جاتے ہیں سامنے. کوئٹہ کے اندر سینیٹر نے گاڑی چڑھا دی پولیس والے کے اوپر، کیا ہوا؟ اس کا ضامن کوئی نہیں بنتا نا. جا کے ابھی اگر آپ تھانے کی طرف چلے جائیں، اگر کوئی ڈکیتی ہوتی ہے اس کے بعد اگر اس کے لیے کوئی کہتا ہے کہ بھائی اس کی رپورٹ لکھا دو، ہمارے تاجر برادر کی بات کریں، بولے یہ تھانے والے پھر بلائیں گے، پھر انٹیلیجنس والے آئیں گے، پھر اس کو دیکھیں گے، پھر یہ ہوگا، پھر اس وقت سے کورٹ میں جانا پڑے گا. اسی وجہ سے سسٹم ہی ایسا کیا جا رہا ہے. جیسے بھی انہوں نے کہا جی را مٹیریل وہاں روکا ہوا ہے، آپ مجھے کلیئرنس کون نہیں دے رہا؟ یہ تو کسٹم ڈیوٹی پے کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن کون سی قوتیں جو اس کو کلیئرنس نہیں دے رہی؟ اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسے پاکستان میں غدار ہیں جو ملک کے حالات خود خراب کر رہے ہیں، ملک کے اندر افراتفری پھیلا رہے ہیں، خانہ جنگی کی حالت پیدا کر رہے ہیں، تاکہ عوام جو ہے دب جائے، عوام اٹھ جائے اور ملک جو ہے ڈیفالٹ ہو جائے. یہ کرے اور ان کی یہ خواب جو ہے کبھی پورا نہیں ہوگا. پاکستان کے اوپر خدا کی رحمت اور یہ آباد ہونے کے لیے بنا ہوا ہے اور آباد ہی رہے گا. اچھا، آپ کا آخری سوال کرتے ہوئے میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ سندھ حکومت صوبے کے حوالے سے سہولتیں مہیا کر رہی ہے، بسیں لے کے آ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اب ہم جو ہے بلدیاتی الیکشن بھی کرائیں گے، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، بسیں لائی ہیں، اچھی چیز ہے، گو کہ بہت دیر کے بعد آئی، ابھی خیال ہے. لیکن یہ دیکھیں جتنی بات ہے پوری کراچی کو انہوں نے کھود کے رکھ دیا. اور کہہ رہا ہے میں 2 مہینے 3 مہینے میں میرے ساتھ آئے تھے پیپلز پارٹی کے، بولے 2-3 مہینے میں آپ دیکھیں گے کراچی کتنا زبردست ہوگا. میں آپ کو بتاؤں پیپلز پارٹی کی اگر بات کرتے ہیں، ان کو لیاری کو آپ دیکھ لیں، لیاری میں آج 6 مہینے سے وہ روڈ بنا رہے ہیں، اور ابھی انہوں نے کیا کیا جی، سیوریج کی لائن ڈالی اور سیوریج کی لائن بن گئی تو کیا ہو گیا جی، وہ سوئی گیس کی لائن کٹ گئی ہے. اب پھر کھدائی شروع کر دی ہے. اب جب سوئی گیس کی ہو گئی ہے تو بولا جی پانی کی لائن جو ہے وہ تیسری بار اس کی کھدائی ہو رہی ہے. تو کیا کس کے اوپر ہو گیا؟ آپ نے اگر اچھے بندوں کو دیا ہوتا، آپ کمیشن کے چکر میں نہ رہتے. پوری کراچی کا بجٹ جو ہے پوری لیاری کے اندر لگتا ہے. اور آج آپ دیکھ، آج امت کی خبر آپ پڑھ لیں کہ کرپشن کتنی ہو رہی ہے لیاری جنرل میں. میڈیکل کالج میں کتنے میڈیکل کے کیسے، جب ایک بچے کو جو میرٹ پہ آتا ہے، جو قابل بچہ ہے، اس کو آپ ایڈمیشن نہیں دیں گے اور آپ پیسے لے کے کسی ایسے بچے کو دے دیں گے جو نااہل ہوگا، تو پھر آپ بتائیں کیسے ڈاکٹرز پیدا کریں، کیسے آپ ملک کو چلانے والے پیدا کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا کرنل صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں کہ اس وقت ہم اپنے ساتھ بھی اگر ہم اپنا بھی احتساب کریں تو ہم واقعی اس پہ ایکسیپٹ کریں گے کہ ہمارا میڈیا بھی تھوڑا سا جو ہے نا بس توشہ خانہ اسی طرف زیادہ موو کرتا ہے، اور جو ملکی حالات کے حوالے سے جو عوام پریشان ہو اس پہ تھوڑا سا کم توجہ ہم بھی یہ کہیں گے. تو یہ توشہ خانے والے معاملات ہے، اس بس ایک ہی کیا یہی ساری چیزیں ہوتی ہوئی نظر آئے گی. اب تو یہ بھی آ رہا کہ حکومت کو بھی جو توشہ خانے کے حوالے سے جوابات دینے پڑیں گے. تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ والا اس وقت یہ موضوع کو لے کے چلنا چاہیے یا چھوڑ کے اپنی اس طرف آنا چاہیے؟ نہیں، لے کے تو کسی چیز کو بھی نہیں چلنا چاہیے. جو بھی ہے، اگر کوئی کسی چیز میں حقیقت ہے اسی وقت اس کا ڈیسائیڈ کر کے بات ختم کریں اور آگے چلیں. توشہ خانہ تو بیسیکلی آپ کو پتہ ہی ہے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے ہے. جیسے ہی کوئی ایسا ایشو اٹھتا ہے جو ان کے امپورٹنٹ گورنمنٹ کی
अगेंस्ट होने वाला होता है तो उस वक्त कोई ना कोई इस तरह का इशू उठा देते हैं, तोशा खाना को दोबारा जिंदा कर लेते हैं, किसी न चीज को कर देते हैं। इतने सिंसियर होते हैं तो उसी वक्त रिकॉर्ड जब कोर्ट ने मांगा तो रिकॉर्ड दे देते, बाकी की चीजें निकल होती, लोगों के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, बात खत्म हो जाती। अब ये एक आम बंदे की ये प्रॉब्लम नहीं है जिसको ये प्रॉब्लम बना रहे हैं। 20-50 एक आधा अरब की कहानी है वैसे तो दिन में कितने ये जाया करते हैं और कितने ये अपनी तनख्वाहों, ये गाड़ियां शाड़ियों को हम जिक्र कर रहे थे, इन पे कितना कुछ जाया करते हैं और उसको एक कुछ करोड़ को लेके ये बैठ के ना उसको हैम्पर कर रहे हैं उन चीजों को। तो किसने यकीन किया? चलो ठीक है, आपने पूरा मीडिया लगा दिया उस पर। अब मीडिया बेचारे की क्या मजबूरी है कि मीडिया अब तो कमर्शियल मीडिया है, ये वो तो नहीं है कि ये फ्री खाते में चल रहा है, उनको तनख्वाहें भी नहीं लगानी है, उनके बाकी भी खर्चे हैं, तो उनको कुछ मिलेगा, ऐड मिलेंगे तो वो चलेंगे ना। तो वो उनको तो अगर आपने बाउंड कर दिया, लाइन टो करने के लिए कह दिया, तो वो जमाने तो गुजर गए कि जब आप सहाफत इस पॉइंट ऑफ व्यू से करते थे कि मैंने सच बोलना है, मैंने बायस नहीं होना है किसी तरफ, मैं हकीकत बताऊंगा लोगों को, आगे डिसाइड करना लोगों की मर्जी है ना, आप बायस नहीं होंगे तो आप लोगों को सच बता देंगे। लेकिन वो जमाना हो गया, अब तो इतना ज्यादा इन्होंने मीडिया को भी जितने खुद करप्ट हैं उससे डबल इन्होंने एक सर्टेन हद तक कुछ चैनल्स को इतना करप्ट कर दिया कि वो सीधी बात करते नहीं, बावजूद उसके कि लोगों ने देखनी छोड़ दिए। वो इस चीज को पे कंप्रोमाइज कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, हमारा कोई चैनल नहीं देखता, हमारी रेटिंग डाउन हो रही है, लेकिन हमें पैसे मिल रहे हैं। जो गवर्नमेंट ने हमें कह दी या इन्होंने कह दिया, हमें लाइन टो करने के लिए कर दी। और ये तोशा खाना तो ये ऐसी ड्रामेबाजी मजाक है, लोगों के साथ, लोगों की फीलिंग्स के साथ खेलते हैं, उनको बेवकूफ बनाते हैं। ये तो बेइज्जती है लोगों के साथ कि जी आप इस तरह की इशूज उठा के आप जो मेजर लोगों की प्रॉब्लम्स है, और ना महंगाई को कोई कहता है, ना पेट्रोल की प्राइसेस को कहता है, ना ओवरऑल सिक्योरिटी सिचुएशन पे कोई बात करता है। जब भी बात करेंगे या तोशा खाना है या कोई इस तरह की कोई ऑडियो लीक्स आ गई या कोई असेंबली में क्या हो रहा है, ये हो रहा है, बच्चों वाली गेमें जो है कि इधर बैठ रहा है उधर बैठ रहा है, आज टूट रही है कल बन रही है, आज ये तहरीक आ रही है। कौन इंटरेस्टेड है? मुझे एक कॉमन बंदे में कौन इंटरेस्टेड है इन चीजों में? नोबडी इज इंटरेस्टेड, उनको अपने आप से फिक्र है। बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से क्या कहेंगे शेख साहब, क्योंकि वक्त मेरे पास बहुत कम है। देखिए, बल्दियाती इलेक्शन अगर हो रहे हैं तो उसको टाइम पे होना चाहिए, ताकि ये छोटे छोटे मामला थे इलाकों के उस पर काबू पाया जा सके। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि इस्लामाबाद भेजने के लिए तो हमारे पास जो है वो एहलकार जो है वो मौजूद है, लेकिन और अगर हम कोई बात करते तो फ्लैट के ऊपर पहुंचे हुए होते। लेकिन कराची में इलेक्शन कराने के लिए हमारे पास जो है नफरी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि देखिए, ये जो चीज़ें हैं ना, अब लोगों को सब चीज़ें समझ आ रही हैं। कराची को ये 3.5 करोड़ से आबादी से ज़्यादा बड़ा शहर है ये, जिसको मिनी पाकिस्तान कहते हैं और सिंध का दारुल खिलाफा भी कहते हैं। 67 से 70% रेवेन्यू वफाक को अदा करता है, 90 और 95% रेवेन्यू सिंध गवर्नमेंट को भी अदा करता है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हर सियासी जमात इसे ऑन तो करती है, हर सियासी जमात कहती है कराची हमारा है, लेकिन कराची को देने के लिए कोई कुछ तैयार नहीं है। पूरा कराची खोदा हुआ है, ट्रैफिक का निज़ाम बिल्कुल दरम बरम है, सेवरेज का निज़ाम बिल्कुल दरम बरम है, पीने का पानी साफ मौजूद नहीं है, एजुकेशन का निज़ाम बिल्कुल ख़राब है। तो मुझे बताइए, हमें मिल कुछ नहीं रहा, लेकिन ले इस कराची से सब कुछ रहे। और सारे सियासतदान आके कहते हैं कि हम इस कराची के दावेदार हैं। अच्छा, आपस में सब लड़ रहे हैं। कोई कहता है मेरी 7 सीटें अभी हुकूमत गिर जाएगी, कोई कहता है कि हम इनको चला रहे हैं। बस एक अजीब व गरीब कशमकश है। आवाम को किसी का भी एहसास नहीं है। इस कराची शहर के अंदर भी सियासत हो रही है, जो कि 3.5 करोड़ से ज़्यादा की आबादी का शहर, इसमें भी सियासत हो रही है। और बदकिस्मती से आप अंदाज़ा कर रहे हैं कि इस वक्त हम कहाँ खड़े, लेकिन कोई शख्स इस बात पे बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन दावेदार सब है। जी, आप क्या कहेंगे शबीर साहब? इस वक्त जो शबीर साहब कह रहे, कर्नल साहब कह रहे कि वक्त मेरे पास बिल्कुल आखिरी 2-3 मिनट है। बल्दिया के हवाले से जी देखिए, नहीं, बल्दिया के इलेक्शन जो है ये एक नर्सरी होती है, तो इसको तो मैं समझता हूँ नपना चाहिए, ये अपने टाइम पे होने चाहिए और इसका सिस्टम जो है बिल्कुल शफाफ होना चाहिए, ताकि जो है ये बंदे जो आए, क्योंकि इन्होंने ये ग्रास रूट से जो है इन्होंने खिदमत करनी होती है और ये आवाम तक डायरेक्ट पहुंचते हैं। आम बंदा जो है इनसे जो है फायदा हासिल करता है। अगर ये वक्त पे हो जाएंगे, लोगों के मसाइल जैसे भी सेवरेज का या दूसरे का, तो मैं समझता हूँ कि ये वक्त पे हो जाएंगे, इसको तो रोकना ही नहीं चाहिए और इसको डिले नहीं करना चाहिए। और जैसे ही खत्म हो, जो टाइम पीरियड आइन कहता है उसके हिसाब से कर दिए जाए, ताकि लोगों के मसाइल हल हो जाए, ताकि इलाके से शहर जो है साफ सुथरा हो जाए। लेकिन इसके अंदर भी तो वही है ना कि मतलब यहाँ जो बल्दिया के अंदर भी है कि वो इस चीज पे आ ही नहीं रहे, कि ऐसे कराची के अंदर आप देखें सैनिटरी वर्कर से लेके वाटर बोर्डर, ऐसे बंदे हैं जो घर बैठे और तनख्वाहें ले रहे हैं। इस पे बल्दिया के नुमाइंदों को चाहिए कार्रवाई करनी चाहिए
کہ بھائی یہ جو بیٹھے اگر وہی بندے پراپر آ جائے وہ کام کر تو کراچی شہر جو صاف ستھرا ہو جائے. بہت شکریہ. کرنل صاحب آخری میں کوئی ایک جملہ میسج کے حوالے سے. دیکھیے میسج میرا سب سے بڑا لوگوں کے لیے، کیونکہ بہت ڈیمورلائز ہوئی ہے اس وقت لوگ، تو اللہ تعالیٰ پہ ہمارا یقین ہے. پاکستان سمجھے کہ اللہ کے نام پہ ہی بنا تھا، اور ایک ایسے رات کو بنا تھا، اتنی مبارک رات کو، تو اس کی ذمہ داری کہیں اور ہے پاکستان کی پروٹیکشن کی. اور آرمڈ فورسز بھی ایز اے ہول اپنے پاکستانیوں کے ساتھ ہیں، اور جتنا ایک عام پاکستانی کو درد ہے پاکستان سے، اس سے میرا خیال 100 ٹائم زیادہ ہوگا، کیونکہ وہ فرنٹ پہ فیس کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو. تو صرف کچھ لمیٹڈ لوگوں کو دیکھ کے کہ پریشر نہیں لینا چاہیے، نہ ڈیمورلائز ہونا چاہیے، اور ہمیں بہت اچھی امید رکھنی چاہیے. انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا اور پاکستان رائز کرے گا، اور بہت اچھے طریقے سے رائز کرے گا انشاءاللہ. جی شیخ صاحب. دیکھیے میں تو یہ کہوں گا اس وقت جو ہے وہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام جو ہے وہ چیز وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے، کیونکہ کہیں سے بھی ان کو انصاف نظر نہیں آ رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ چیز وہ پاکستان کو دیکھنا ہوگا کہ اس وقت پاکستان کی 25 کروڑ عوام کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اور یہی بات میں جنرل صاحب سے بھی کہوں گا کہ جنرل صاحب سے بھی خدا رہا اس پہ میری معتبانہ گزارش ہے کہ اس کو دیکھیں کہ اس وقت عوام کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. یہ سیاست دان آپس کی چکلس بازی کی وجہ سے اس ملک کو تباہی کے دانے پہ لے کے کھڑا کر رہے ہیں، تو لہٰذا اپنا کوئی کردار ادا کرے. جی شبیر میں تو شوکت یہ صاحب. کہوں گا پاکستان کی عوام کو چاہیے متحد ہو جائے، یہ نہ دیکھے کہ کون ہے، جو بندہ صحیح ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائے، اور جتنے بھی ادارے ہیں وہ اپنی اپنی حدود میں رہ کے کام کرے، جس کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری طرح ایمانداری کے ساتھ اس کو ادا کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر تو سب کو انصاف بھی ملے گا، سب محفوظ بھی ہوں گے، اور پاکستان بھی ترقی کرے گا. بہت شکریہ کرنل ریٹائرڈ طاہر مسعود صاحب، آپ کا بہت شکریہ. شیخ حبیب صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور شبیر شوکت صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین آپ نے ہمارے اس پروگرام کو دیکھا، اور ہمارے سارے اکابرین نے جو بات کو عیاں کیا اور یہ کہنے کی کوشش کی کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، جو سیاسی منظرنامہ، اس وقت عوام کا کسی کو بھی کوئی احساس نہیں ہے، اور سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں. لیکن پاکستان نے آپ کو نام دیا، اہمیت دی، مقام دیا، حیثیت دی، پہچان دی، لیکن ہم نے پاکستان کو کیا دیا؟ آج بھی ہمیں ضرورت ہے اپنے پاکستان کے لیے ان سب کام کرنے کے حوالے سے. جیسے بھی آپ کا منظرنامہ جو سیاسی نظر آ رہا ہے، انشاءاللہ یہ 1 آدھ مہینے میں 2 مہینے میں یہ ساری چیزیں چھٹ جائے گی، اور پھر سے یہ ملک واپس ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا. اور میں یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی ہم سب کو اپنے اپنے حصے کا کام کرنا ہے. مایوسی گناہ ہے جو منظرنامہ دکھایا جا رہا ہے جو سیاسی حوالے سے، وہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ بس 1-2 مہینے کے اندر بہت کچھ ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا. لیکن جیسے ہمارے کرنل صاحب نے بھی کہا کہ یہ رمضان کے اندر وجود میں آنے والا پاکستان، اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس پہ دعاؤں بھی بہت ساری ہے، اور اس کے اندر ایسے مخلص لوگ بھی ہیں جو اپنے پاکستان کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ زندگی رہی اور اللہ لائے تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے. اور میں یہ کہوں گا کہ میں مطمئن ہوں اگرچہ خراب ہے ماحول، میں مطمئن ہوں اگرچہ خراب ہے ماحول، خزاں کے بعد کا موسم بہار ہوتا ہے. اور جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو اور وطن عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیجیے گا. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.